کہ تم اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں صحابہ تابعین کے پاس جاؤ اور جہاں جہاں احادیث نبوی کے ذخائر، صحائف اور کتب اور مخطوطات و مجموعات ملیں ان کو دیکھو اور ان کو نقل کرو اور ان کو جمع کر کے میری طرف بھیجو۔ یہ آفیشل انسٹرکشن تھی، سرکاری فرمان نامہ تھا، جس کو امام ابو نعیم نے تاریخ اصبہان میں سند کے ساتھ بیان کیا، اور امام حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، اور خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں، اور علاج القیاس امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں، اور دیگر بے شمار کتب کے اندر، اور امام دارمی نے اپنی سند میں، اور اگر حدیث کی بے شمار کتب اور کتب سیر و مغازی میں تفصیل کے ساتھ آئی۔ اور آپ نے لکھا انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاکتبوہ، فرمایا فإنی خفت دروس العلم وذہاب اہلہ۔ آپ نے ہر ایک کو عبارت لکھی، یہ خط لکھا، جس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے، اور المحدث الفاضل میں امام رامہ ہرمزی نے روایت کیا ہے، اور امام ابو عبید قاسم بن سلام نے روایت کیا کتاب الاموال میں۔ یہ امام بخاری کے ہم زمانہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی سند کے ساتھ ان چیزوں کو روایت کر رہے ہیں۔ اور یہ عمل کس کا ہے؟ صرف ایک خلیفہ اموی کا نہیں، جلیل القدر تابعی کا ہے۔ کہا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو اکٹھا کرو، ان کو نقل کرو، مجھے خوف ہے کہ علم کہیں اٹھ نہ جائے، یعنی اہل علم دنیا سے اٹھ نہ جائیں، رخصت نہ ہو جائیں، اور جو علم کے اہل ہیں وہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ اہل علم دنیا سے رخصت ہو جائیں، اشارہ صحابہ کرام کی طرف تھا اور کبار تابعین کی طرف تھا کہ پھر براہ راست اس علم نبوت کے جو حاملین ہیں، احادیث نبوی کے جو حاملین ہیں، براہ راست وہ نہیں رہیں گے، بہتر ہے کہ براہ راست ان سے لے کر جمع کر لیا جائے۔ تو آپ نے سرکاری ایفرٹ شروع کی۔ اسی طرح آپ نے ایک خط لکھا، میں اب سرکاری ان کے فرمان نامے، سرکاری مکاتیب، آفیشل لیٹرز، ڈاکیومنٹس، ان کو منشن کر رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور آپ نے خط لکھا حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کے نام۔ یہ وہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے ملوک یمن کے، جن کو آقا علیہ السلام نے خطوط دیے اور ڈاکیومنٹس دیے اپنی احادیث پر مشتمل، جن میں احکام درج تھے۔ تو یہ اب ان کے پوتے تھے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، ان کو خط لکھا، اور یہ بھی تابعی تھے، ان کے والد بھی تابعی تھے، اور ان کی وفات 117 ہجری میں ہوئی، اور وہ مدینہ طیبہ کے عامل تھے، اس وقت گورنر تھے۔ ان کو لکھا اور کہا کہ اکتب الی بما ثبت عندک من الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ طیبہ میں جو جو احادیث آپ کو ثبوت کے ساتھ ملیں اور جو صحیح ریکارڈ ملتے ہیں، وہ ساری جمع کر کے لکھ کر میری طرف بھیج دو۔ اور فإنی خشیت دروس العلم وذہابہ، اور مجھے ڈر ہے کہ علم اور اہل علم کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ اس کو بھی امام دارمی نے روایت کیا سنن میں جلد اول صفحہ 126، اور امام ابن سعد نے اپنی الطبقات میں روایت کیا جلد 2 قسم 2 صفحہ 134، اور امام قاسم بن سلام نے روایت کیا کتاب الاموال میں، اور امام بخاری نے روایت کیا التاریخ الصغیر میں، اور خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں۔ اسی طرح چوتھی 5ویں روایت آتی ہے کہ آپ نے پھر خط لکھے ان کو، اور ان میں یہ بھی لکھا کہ ان یکتب لہ العلم من عند امرہ بنت عبد الرحمن، امرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ الانصاریہ المدنیہ۔ اور صحابہ کرام کو اپنی حدیث لکھنے کی اجازت دے دی۔
تو منع کتابت کی جو 2-3 احادیث آئی 2-3 صحابہ سے، وہ منسوخ ہو چکی اور کتابت کا امر آ گیا، حکم آ گیا۔ تو یہ پہلا سبب تھا کہ التباس اور اختلاط نہ ہو جائے قرآن اور حدیث کی عبارتوں میں لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ خالی قرآن مجید کے نسخے جب تیار ہوئے تو چونکہ مختلف لوگوں نے لکھے اور مختلف ملکوں میں گئے اور مختلف قبیلوں کے لوگ اس کو پڑھتے اور لکھتے، ان کے لہجے جدا تھے، تو صرف قرآن مجید کے لکھنے میں اور پڑھنے میں وہ غلطیاں کر بیٹھے۔ اور اس دور کا رسم الخط مختلف تھا، آج کی طرح نہیں تھا، نہ نقطے ڈالے جاتے تھے، نہ زیر و زبر تھے، نہ اعراب تھے، پڑھنے کے لہجے ہر قوم کے الگ تھے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصدقہ سرکاری نسخہ تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کا تصدیق شدہ اور تمام عہد نبوت کے نسخہ جات کے ساتھ ملا کر تحقیق شدہ نسخہ تیار ہو گیا، اس کو اطراف و اکناف عالم میں بھیجا اور حکم دیا کہ جن کے پاس پرائیویٹ ریکارڈز ہیں قرآن مجید کے، جنہوں نے ذاتی طور پہ لکھے تھے جزون، وہ سارے جلا کے ختم کر دیے جائیں۔ چونکہ لوگوں نے ذاتی طور پہ لکھے، ذاتی طور پر، تو حروف کا کئیوں کا فرق تھا، ان کے لہجے مختلف تھے، حروف مختلف تھے، لکھائی میں فرق آ گیا تھا، سماع میں فرق آ گیا تھا، تو پرائیویٹ تحریریں تلف کروا دی گئیں تاکہ اگلی نسلوں میں معاذ اللہ قرآن مجید کے نسخے میں غلطیاں اور فرق نہ آ جائیں، اختلاف نہ آ جائیں۔ اتنا اہتمام کیا گیا قرآن مجید کی حفاظت میں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام علم عطا کریں، قرآن کا ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، علم عطا کریں اور اسلام میں اس کی کتابت منع ہو؟ اس لیے کہ علم کی کتابت، یہ ایک نیا نکتہ دے رہا ہوں جس پر کتب میں بحث نہیں کی گئی، جس پر کتب میں بحث نہیں کی گئی، نیا نکتہ۔ میں اپنا الخطبۃ السدیدہ اس لیے تلاش کر رہا تھا، اس میں درج کیا میں نے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام امت کو علم عطا کر رہے ہوں، خواہ بصورت قرآن خواہ بصورت حدیث، تو کسی بھی حصہ علم کی کتابت منع ہو اسلام میں؟ اس لیے ممکن نہیں کہ کتابت علم خود سنت الہیہ ہے۔ کتابت علم خود سنت الہیہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خود اپنے علم کی کتابت کی ہے، اپنے علم کو کتابی شکل دی ہے، تو سنت الہیہ کے خلاف اللہ کا رسول کس طرح جا سکتا ہے؟ اب میں قرآن مجید کی آیت دینا چاہ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو قرآن مجید کو کتاب کہا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، سورہ الاعراف میں، کہ ہم نے الواح میں، تختیوں میں تمام نصیحتیں لکھ کر عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم وحی لکھا ہوا عطا کیا۔ تو جب علم لکھنا اور لکھ کر عطا کرنا سنت الہیہ ہے، تو آقا علیہ السلام اس کتابت علم کو منع کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کہ جب تم کوئی معاملہ کرو تو کاتب عدل اور انصاف کے ساتھ اس کی ایک ایک بات کو لکھ لیا کرے۔ اب یہ قرآن کی کتابت تو نہیں ہے، جو معاملہ کرو تو قرآنی حکم ہے کہ اس کی کتابت کر لی جائے۔ تو جو قرآن ہر معاملے کی کتابت کا حکم دیتا ہے، وہ کتابت علم کی، حدیث کی کتابت کو وہ اسلام منع کس طرح کر سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں پھر ارشاد فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب ادھار لو دو
ٹرانزیکشن کرو ادھار، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ٹرانزیکشن کو بھی لکھ لیا کرو، کتابت کیا کرو۔ جب نجی تجارتی کاروباری معاملات کی حد تک قرآن کا حکم ہے کہ کتابت کیا کرو، تو حدیث نبوی کی کتابت منع کیوں ہو اسلام میں؟ اور قیامت کے دن بھی اب بھی ہر ایک شخص کے اعمال دائیں اور بائیں لکھے جا رہے ہیں، ورنہ نہ فرشتوں کا حافظہ کمزور ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحائف کی حاجت ہے، مگر ہر روز کرامن کاتبین، کیا نام ہے، ہمارے اعمال نیک و بد کو لکھ رہے ہیں۔ تو لکھنا اور لکھانا ہر علم کا، ہر عمل کا سنت الہیہ ہے۔